ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور کرم ہے. اللہ نے ہمیں طلب علم کے راستے میں قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض والقرآن وعلموها الناس فإني محفوظ. فرائض کو سیکھو، دین کو سیکھو اور خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علم کے سیکھنے کا حکم فرمایا ہے اور سیکھنے کے بعد سکھانے کا حکم فرمایا ہے اور آگے خبر دیا ہے فإنی محفوظ، میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، میری وفات ہوگی. معلوم یہ ہوا صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرما کر کے اشارہ کر دیا کہ جو کام میرا تھا اس کو تم لوگ لے لو، سیکھ لو اور سکھاؤ، اور پھر یہ سلسلہ تمہارے ذریعے سے قیامت تک چلے گا. قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے جو دنیا کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اس سے عظیم کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو عطا فرمایا. نبی علیہ السلام تو تشریف لے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. قرآن جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں ایک بھی حرف اور نقطے کے ساتھ جو ہے کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اس انداز پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اسی انداز سے آج تک لکھا جا رہا ہے. اس انداز کے بدلنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا رسم الخط مستقل محفوظ ہے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کے معانی اور تفاسیر محفوظ ہے. اب اگر کوئی تفاسیر سے اور معانی سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کے واسطے کچھ اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے.
ہمیں اور آپ کو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے قسم کے اعمال ہیں، دنیا میں بہت سارے انداز کے اعمال پھیلے ہوئے ہیں، تجارت کے، ملازمت کے اور کھیتی کے بہت سارے اسباب ذرائع پھیل رہے ہیں۔ آپ کے شہر میں دنیا کے کام میں مختلف قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں انسان کا جو سب سے افضل اور بہتر عمل ہے وہ اس شخص کا عمل ہے اور اس کے ساتھ وہ کامیاب ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کے پاس قرآن کی دولت موجود ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو، جس کے پاس اسلامی اعمال اور اخلاق موجود ہو، وہ دوسروں کے اعمال کو دیکھ کر کے، دوسروں کے مناصب کو دیکھ کر کے، ان کی کرسیوں عہدوں کو دیکھ کر کے، ان کے دنیا کی ترقیات کو دیکھ کر کے اگر ریچھتا ہے تو اس میں اس کے بعد جو قرآن پاک کی عظیم دولت ہے اس عظیم دولت کو پہچانا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز ارشاد ہوئی ہے اس کے تحت کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت اور علم سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کی جماعت تمام دنیا کے افراد سے افضل ہے، اور ہمیں اس حال میں اپنے کو کسب کرسی کے حال میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم کو اس میں اپنے کو نیچا اور گرے ہوئے کام والا سمجھنا یہ ہماری نادانشمندی ہوگی۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ خود علم سیکھیں اور اتنا سیکھیں اتنا سیکھیں اتنا سیکھیں کہ دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں اور دوسروں کو بتانے والے بن جائیں، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو سیکھا تھا اور سارا کا سارا امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ حضرات تابعین تک پہنچا دیا۔ تابعین نے محنت کیا، سیکھا اور تبع تابعین تک پہنچا دیا۔ انہیں حضرات احسان ہے، ان کی نیکیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس علم جو ہے محفوظ ہے، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن کی تفسیریں وہ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، اور وہ تفسیریں موجود ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو سکھایا۔ اتنا مستند انداز سے علوم کو پیچھے سے لینا اور بعد والوں کو پہنچانا کسی اور علم کے اندر نہیں ہے۔ ہماری سندیں محفوظ ہیں، ہمارے واسطے محفوظ ہیں، اور محفوظ واسطوں کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ درمیان میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ اور ایسا اندیشہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ غلط ہے۔ اس واسطے کی جن حضرات اس علم کو نقل کیا ہے ان کی ساری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے حالات موجود ہیں، ان کا سفر موجود ہے، ان کا حضر موجود ہے، ان کی عبادتیں موجود ہیں، ان کا اساتذہ جو ہے وہ منقول ہیں، اور ان کے طلبہ اور طلباء جو ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے اسماء رجال کی کتابوں میں کر دیا گیا ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس جو علم آیا ہے، علم دین انتہائی قوت کے ساتھ، انتہائی حفاظت کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور زائغین کے ضعف سے، گمراہ کرنے والوں کی گمراہ باتوں سے
پاک صاف چلا آیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گمراہی کی بات کرتا ہے تو قرآن و حدیث کے دائرے میں اس کے انداز کو دیکھ کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، وہیں جبرائیل ہمیں تشریف لائے ہیں اور سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق سنایا ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اقرأ کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور چنانچہ قرآن کی حفاظت بہت ہی عجیب انداز سے چلی آ رہی ہے۔ تورات محفوظ نہیں رہ گئی، انجیل محفوظ نہیں رہ گئی، تحریفات ہو گئی، ان کے لوگوں نے اس میں کمیاں، زیادتیاں، گڑبڑیاں کر دیا، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ تعالی ہمارے انسانوں کے ذریعے سے، ہمارے ان بچوں کے ذریعے سے، ہمارے ان حفاظ کے ذریعے سے اور ہمارے ان قراء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا نظم فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اس وقت تک چلا جائے گا جس وقت تک اللہ پاک نے قرآن کا باقی رکھنا اس دنیا کے اندر طے فرما رکھا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، قرآن اٹھا لیے جائیں گے، ہم قرآن کی قدر کرتے رہیں اور قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے رہیں، اس میں لگے رہیں، اور قرآن سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حفظ کرنے والا طالب علم اپنے کو دنیاوی علوم حاصل کرنے والے طلباء سے حقیر اور ذلیل نہ سمجھے، بلکہ یہ سب سے عالی ہے۔ دنیا کا علم اسی دنیا کے اندر دنیا کموا کے چلا جائے گا اور یہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اس علم دین کے ذریعے سے جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت و پہچان حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی پہچان حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل ہوگا، اس علم کے ذریعے سے ہم آخرت کو حاصل کر لیں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں گے، جنت کو حاصل کر لیں گے، محشر میں اعزاز کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہماری فکر فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس ہماری فکر میں ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے امتیوں کو باب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت آ رہی ہوگی اور اندازہ یہ ہوگا دیکھنے سے یہ امت محمدیہ ہے، اور ان کو روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ان کو کیوں روک دیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں، آپ تو تشریف لے آئے، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں کیا جدت پیدا کر دی تھی اور کیا کیا نئی باتیں پیدا فرما دی تھی جو آپ نے نہیں بتائی، اور آپ کے بتائے طریقے کے خلاف وہ باتیں ہو گئی، تو حضور فرمائیں گے سوقن 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 سوقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس واسطے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں علم دین کو چھوڑ کر کے جدت اختیار کریں، نئی باتیں لائیں، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو پھر محشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار کے ہمیں بھگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقت تو آئے گا، اس وقت میں اللہ پاک اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پلا دے، یہ بہت بڑی بات ہمارے واسطے، بڑا انعام ہو جائے گا جو آب کوثر سے پی لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اسے پیاس نہیں ستائے گی۔
آب کوثر کے پینے کے بعد سے پیاس نہیں ستائے گی۔ بارہا اللہ تعالی نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق ہی اپنی عبادت کے واسطے اور اپنی پہچان کے واسطے فرمائی ہے۔ ہم سے اللہ کی عبادت مطلوب ہے، ہم سے اللہ کی پہچان مطلوب ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، ہم سے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریق لائے ہیں اس طریق کے مطابق عمل درآمد مطلوب ہے، عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہو اور اعمال بھی اسی کے مطابق ہو جو سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس واسطے ہمارا اور آپ کا ان مدارس میں ان جگہوں میں جمع ہونا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جن کو اللہ نے دین کی خدمت کا موقع عنایت فرما دیا، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کتنے لوگ جگہ تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، جگہیں ملتی ہیں لیکن جو ہے وہاں کا ماحول ان کو سازگار نہیں ہوتا، ان کا وہاں کے افراد سازگار نہیں ہوتے، اور آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ دین سے بیزاری تک ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں قائم فرمایا ہے، دینی خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے، تو حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اللہ کی رضا کا کام سمجھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا کام سمجھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں۔ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، سب فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کر کے نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے میدان میں سب سامنے آ جائیں۔ اس لیے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو مقرر فرما کر کے اللہ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ ہمیشہ چوکنے رہا کرو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو کیا کرو، اللہ کی رضا میں استعمال کرو، اس تصور کے ساتھ استعمال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صفت استحضار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ صفت استحضار وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہ کر کے، انہیں دیکھ کر کے اور کیسے اعمال اختیار کر کے صادقین کی جماعت میں، صلحاء کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، پھر آگے مزے ہی مزے ہیں اور راحت ہی راحت ہے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے اس علم دین کو جو ہے سائڈ میں لگا دیا اور دنیا کی طرف چلے گئے، اور یہاں تک ساتھ دنیا بھی رہے، دین بھی رہے، دنیا بھی رہے، دین بھی رہے، تو حدیث پاک میں کہا گیا ہے من احب دنیا ہو اضر بآخرتی، جو دنیا کو محبوب رکھے گا آخرت کا نقصان کرے، اور احب آخرت ہو اضر بدنیا ہو، جو آخرت کو کا عمل کرے گا، آخرت کے واسطے اپنے سارے اعمال کرے گا، دنیا کا نقصان تو ہوگا، دنیا کا خسارہ تو ہوگا۔ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہمارے یہ پڑھنے پڑھانے والے ذمہ داران مدارس جو ہے مختصر سی تنخواہوں میں اللہ ان کے کام کیسے چلاتا ہے کہ لاکھوں کی تنخواہوں والے، ملازمتوں والے، کمائیوں والے جو ہے وہ ان کو دیکھ کر کے عش کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو زندگی ہے، ان کے پاس جو سکون ہے، انہیں جو راحت ہے، اس راحت کو دیکھ کر کے کروڑپتی لوگ کیا کرتے ہیں، افسوس کا ہاتھ بنتے ہیں، انہی کے پاس آتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کوئی پانی پڑھواتا ہے، کوئی تعویذ مانگتا ہے، کوئی مجمع دعا کرواتا ہے، کوئی تنہائی میں دعا کرواتا ہے، اس واسطے کہ اس قرآن کے ذکر میں اور دینی تعلیمات کے ذکر میں، اس کے مذاکرے میں، اس کے سیکھنے سکھانے میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت عطا فرما رکھی ہے، یہ سکون کی دولت جو ہے دنیا کے کاموں میں نہیں ہے۔
دنیا اتنی حاصل کی جائے جتنے میں ہمارا یہ کام آسانی سے چلتا رہے۔ دنیا اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ایک ایک جز کو شریعت کے مطابق استعمال کر کے، اس کے مطابق برت کر کے اس دنیا کو بھی آخرت کا نمونہ بنا لیں اور آخرت کا عمل بنا لیں، اس کی کوشش کی جائے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، اللہ کے پاس سے ارشاد فرمایا من سلک طریقا، جو راستے پر چلتا ہے کاہے کے لیے؟ علم کو سیکھنے کے واسطے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے واسطے آسان فرما دیتے ہیں۔ علم دین کا طلب کرنا جو ہے یہ جنت کے راستے پہ چلنا ہے، علم دین میں لگنا یہ جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے، علم دین لگنا یہ اللہ رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ رسول کی محبت ہی کی بنا پر ہے یہ عمل ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر ہم مشغول ہیں۔ اس واسطے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اللہ کے لگانے کی، اللہ کے قبول فرمانے کی ہر ایک کو قدر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے جو جگہ ملی ہے، جو کام ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے اور مقدر فرما دیا ہے، اس واسطے اس کی قدر کی جائے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا احسان جتائیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، بس یہی کہہ سکتے اللہ نے لگا رکھا ہے۔ اس واسطے اگر یہ خدمت چھوٹتی ہے اور کوئی اس پر مصیبت آ رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگا رکھا تھا اور ہمارا طریق، ہمارا عمل، ہماری نیت اللہ کو پسند نہیں آئی تو اس کو دھتکار تو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کا احساس مند ہونا چاہیے اور اپنے واسطے، اپنے شاگردوں کے واسطے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ مدارس کی مدد کرتے ہیں ان کا احسان ہے، وہ دین کی تڑپ اس کے اندر ہے، دین کا داعیہ ہے، بظاہر دنیا دار ہے، لیکن اگر دین کا داعیہ نہ ہوتا، ان کے اندر دین کی تڑپ اور طلب نہ ہوتی تو یہ رقمیں جو ہے لا کر کے مدارس میں خرچ نہ کرتے۔ اللہ ہی ان کو توفیق دیا ہے، ان کو بھی توفیق دلائی سمجھنا چاہیے اور اپنے رقموں کو نیک جگہ میں تعلیم سیکھنے میں اور سکھانے میں خرچ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر سب کو اپنی توفیق سے نوازے اور ہر طرح شرور سے فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نیات کو درست فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے اور نام آوری سے، نبوت سے، ریا سے، شہرت سے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔